आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल खानम। आज इसकी चौथी किस्त। आज से इसका एक नया बाब यानी एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है अंधेरा। इस चैप्टर के कई हिस्से हैं। आज मैं आपको इसका पहला हिस्सा सुनाऊंगा जिसका उन्वान है अंधेरा। उसके बाद हर रोज़ इस चैप्टर का एक हिस्सा आपको सुनाया करूंगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सुनाया जाए तो एपिसोड तवील हो जाता है और अक्सर लोग तवील एपिसोड सुनना पसंद नहीं करते। तो सुनिए चैप्टर अंधेरा का पहला हिस्सा। अंधेरा किस कदर शीरीं और पुरफुसूं लफ्ज़ है जो फ़ौरनी वाक़यात की करख्तगी को दूर करके इंसान को तख़य्युल और जज्बात की दुनिया में ले जाता है। वहाँ जहाँ इश्क़ व मोहब्बत के होशरुबा वाक़यात अंधेरे की पुरसुकून और आफ़ियत बख्श फ़ज़ा में चारों तरफ साए की तरह मुतहर्रिक नज़र आते हैं, लेकिन बुज़दिलों और शायरों का भला हो कि खाम खा अंधेरे को बदनाम कर रखा है। ये नहीं देखते कि इश्क़ मोहब्बत की पैदाइश का राज ही अंधेरा है। वो कैसे? मैं आपको बताए देता हूँ। ये जब का जिक्र है कि हमारी नई शादी हुई थी और 2-1 मरतबा से ज़ायद खानम का अपने घर जाना ना होने पाया था कि एक अजीब वक्त का सामना करना पड़ा। बात दरअसल ये है कि जब नई शादी होती है तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों एक किस्म की हिमाकत में मुब्तला होते हैं। लड़के वाले कहते हैं कि जब तक लड़की के घर से सचमुच कोई लेने ना आ जाए उस वक्त तक लड़की को मैके ना जाने देना चाहिए। चुनांचे यही हमारे यहाँ हुआ। अगर कभी हमने इस बात का इरादा किया कि लाओ हम घर पहुँचाएँ तो फ़ौरन ही वालिदा साहिबा ने खौफज़दा होकर कहा, नहीं लो और सुनो, वहाँ से कोई लेने वाला आना चाहिए। अब जनाब इधर तो ये मामला, उधर यानी हमारे ससुराल का ये हाल कि खानम की अम्मा जान एक से एक जड़ंगी रिश्तेदार लेने भेजें। वहाँ से आदमी क्या लेने आ रहे हैं, बस ये मालूम हो रहा था कि हम बैठे ताश खेल रहे हैं और हो रहा है शाहकट। तरह तरह की बाजी आ रही है। कभी पान का बादशाह चला आ रहा है तो कभी चिड़ी का बादशाह। खुदा की पनाह। एक साहब आए थे, उन्होंने मफलर को इस ज़ोर से कसकर दाढ़ी चढ़ाने के काम में लिया कि उसमें सिलवटें पड़ गईं जो कभी ना गईं। आए तो दंड करने में कुर्सी तोड़ गए। अब जाहिर है कि इस किस्म के हजरात खानम का सफ़र में किस तरह नातिका बंद करते होंगे। किस्सा मुख्तसर, इसी किस्म के छड़ोसों के साथ खानम को सफ़र करना पड़ता था। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आखिरी मर्तबा जो वो इस किस्म के ईंट के बादशाह के साथ गई तो उसके हुआ सर में दर्द सफ़र की थकान से और वो हज़रत खफा हो गए। इन बातों का नतीजा जाहिर है। अब जो जाने का वक्त हुआ तो कोशिश करके हम खुद खानम को लेकर पहुंचाने गए। दोपहर का वक्त था जब हम ससुराल पहुंचे। गर्मी के दिन थे। उम्र में ये तीसरी मर्तबा हम ससुराल पहुंचे थे, क्योंकि हमें लेने जाने की भी इजाज़त ना थी। नहा धोकर शानदार खाना खाया। उसके बाद हम कमरे में पहुंचे खानम के। एक मसहरी बहुत उम्दा बिछी हुई थी। करीब एक आराम कुर्सी रखी थी। मसहरी पर हम लेट गए और नाजों ने पंखा खींचना शुरू किया और लेते ही थे कि खानम आई और मुझे सोने का मशवरा देकर चलने लगी। मैंने खानम से कहा, तुम दरवाजे कमरे के चारों तरफ से बंद कर दो। उसने दरवाजे बंद कर दिए, झिलमिलियाँ चढ़ा दी और कमरे में एक दिलरुबा अंधेरा छा गया। बिल्कुल अंधेरा घुप हो गया।
نازو بولی کہ بالکل اندھیرا ہو گیا. جھلملی کے ایک باریک سوراخ سے روشنی کی ایک تلسمی سلاخ نکل کر خانم کے چہرے پر پڑی. تڑپ رہا ہے. خانم نے جنبش جو کی تو روشنی کا بھالا آنکھوں میں لگا. اس نے آنکھ بچا کر اور مسکرا کر کہا, میں جاتی ہوں, یہ نازو پنکھا کھینچتی رہے گی, تم سو پڑھ کر. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی پردے بھی کھینچ دو. خانم نے پردے کھینچ دیے اور ننھے ننھے سوراخوں سے روشنی کی چلبلی اور نرم نرم سلاخیں سب کی سب دور ہو گئیں. خانم نے دروازے کا پٹ آدھا کھولا. کمرے میں ایک دم سے روشنی ہوئی, مگر فوراً ہی خانم نے باہر سے دروازہ اسی طرح بند کر کے اندھیرا کر دیا. میں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا. پنکھے کی جنبش کی آواز نیکی کے فرشتے کے وجود کا قائل کرتی رہی اور میں سو گیا. میں سو کر اس وقت اٹھا ہوں جب یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ صبح کا تڑکا ہے یا شام کا چھٹپٹا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل خراب ہو گئی. مگر کمرے میں بدستور خاموشی تھی. پنکھا بدستور چل رہا تھا. یہ سسرال تھی, کوئی گھر تو تھا نہیں جو ٹانگ پکڑ کے کھینچے جاتے اور اٹھا دیے گئے ہوتے. اندھیرا بھی بدستوری تھا. گو برابر کے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا مگر پردہ پڑا ہوا تھا. پھر شام ویسے ہو چکی تھی, لہٰذا اندھیرا بدستور تھا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا. اچانک خانم کی شیریں آواز برابر کے برآمدے سے کسی دوسری آواز میں الجھتی ہوئی, یعنی باتوں میں مشغول سنائی دی. میں نے کان لگائے تو سنائی دیا, یہ دن بھر نازو تیرے دولہا کے ساتھ کمرے میں بند رہی, کوئی بڑی بھی تھی. خانم نے کہا پنکھا کھینچ رہی تھی. اچھا, بڑی بھی نے تن سے کہا, لڑکی تو دیوانی ہوئی ہے. میں جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا اور نازو کو اشارہ کیا کہ پنکھا اسی طرح کھینچے جائے. اب میں نے جھانک کر دیکھا. ایک عدد بڑی بھی خانم کے پاس بیٹھی تھی اور پنکھا اپنے آپ کو اس طرح چل رہی تھی کہ ہر دفعہ اپنی خود کی بال ناک بچ جاتی تھی. خانم نے چہرے پر تعجب لا کر کہا, کیوں نانی, کیا ہوا؟ یہ دراصل پڑوسن تھی. کیا ہوا؟ بڑی بی نے پنکھا چلنا روک کر خانم کی طرف گھور کر بڑی تیزی سے 2-3 دفعہ اپنی ٹھوڑی سے ناک کی پھننگ چھوئی اور پھر خود ہی بولی, کچھ ہوا ہی نہیں. خیر نازو کو سسرال لے گئی تھی نا؟ خانم بولی, جی ہاں. یہ کیوں؟ بڑی بی نے پنکھا مار کر خانم سے سوال کیا. خانم نے کہا, کام کرنے کے لیے اپنا آدمی. خانم کا اتنا کہنا تھا کہ بڑی بی نے بڑی تیزی سے پان کو اس کلے سے اس کلے میں کیا, چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کیے. پنکھا پلنگ پر پٹک کر خانم کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر ایک پر احتجاج مگر خاموش لہجے میں کہا, اری کمبخت, سر پکڑ کر روئے گی, دیکھ لیجیے ایک دن. نازو تیرا ہی چونڈا مونڈے گی. پتلی ہے غضب کی, وہ تو نے دیکھی نہیں. اٹھتے اٹھتے تو تھرک جاتی ہے, بال اس کا پھڑکتا ہے نا کم سے آخر کو. اچانک یہ الفاظ سنتے ہی مجھے نازو کی طرف دیکھنا پڑا. یہ دیکھنے کو غضب کی پتلی کیسی ہوتی ہے. اس نے فوراً نظریں نیچی کر لیں. ادھر خانم کو میں نے دیکھا کہ بڑی بی کا کہنا اسے برا لگا. کیا یہ میری سچی محبت کی توہین نہ تھی؟ ضرور تھی. پھر کیوں نہ میری پیاری رفیقہ حیات برا مانتی. اس نے بڑی بی سے کہا, خدا کے لیے اب کیسی باتیں کرتی ہیں؟ کیسی باتیں کرتی ہوں؟
خانم بولی وہ خدا نہ کرے ایسے ہوں، پھر نازو صورت و شکل بھاڑ سے نکل۔ بڑی بھی بولی وہ کچھ بھی ہو، بڑی بھی بولی وہ کچھ بھی بڑی بھی بولی وہ بھی کچھ تیز ہو کر، لڑکی میرے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، سانپ کا بچہ ہوتا ہے خصم، سانپ پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں، چٹ سے کاٹ لے گا جو بھروسہ کرو گی۔ تو بھلا کس گنتی میں؟ سچ مچ کی خوبصورت اور پریوں کو چھوڑ کر بہتوں نے چڑیلوں کو گھر میں ڈال دیا۔ رہ گئی صورت شکل تو نازوں کی اٹھتی جوانی ہے، وحیدن سے تو لاکھ درجہ اچھی ہے، جس نے اسلامی کے میاں کو الو بنا دیا۔ ذرا ہوش کی دوا کر، تو دیکھتی نہیں ہے نازوں کی آنکھیں زہر بھرا ہے۔ میں نے فوراً کنکھیوں سے نازوں کو دیکھا، اس کی زہریلی آنکھوں کو۔ اتنے میں خوش دامن صاحبہ کی آواز آئی اور مجھے پوچھا تو میں دبے پاؤں لپک کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ نازو گردن نیچی کیے پنکھا جل رہی تھی، میری نظر اس پر گڑ گئی۔ گو اندھیرا تھا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ نازو کی اٹھتی جوانی ہے۔ اس کے خوبصورت مگر وسیع دہانے کو دیکھا جو اس کے اس کان سے اس کان تک چلا گیا تھا۔ موٹے موٹے ہونٹ جوانی کا گلدستہ تھے۔ ناک البتہ نہیں دکھائی دی، کیونکہ دن دہاڑے روشنی میں اس کا دیکھ لینا کبوتر کی نظر کا کام تھا۔ رہ گئی آنکھیں تو ایک چمک ان کی اندھیرے میں پھر دیکھی، زہر کا چھلکتا ہوا پیالہ تھی۔ اول نمبر کی چڑیل ہے یہ، میں نے دل میں کہا۔ آئی وہاں سے ہماری خانم کا چونڈا مونڈنے والی، مارے جوتوں کے فرش کر دوں گا۔ بہت دیکھی ہیں ایسی اٹھتی جوانی کی چڑیلیں اور زہریلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکیاں۔ خانم کمرے میں داخل ہوئی، بولی غضب خدا کا سوئی چلے جاتے ہو۔ دروازے مڑ کر اس نے کھول دیے۔ میں نے اپنی پیاری رفیقہ حیات کے بشاش چہرے کو دیکھا، ایک پھول تھا کھلا ہوا۔ دوسرے روز ہی واپس آیا۔ 15-20 روز بعد ہی خانم کا خط آیا کہ ہمارا جی گھبراتا ہے اور تمہارے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، کوئی ترکیب نکالو بلانے کی۔ یہاں سوائے اس کے کیا ترکیب ہو سکتی تھی کہ لیٹ گئے لمبے لمبے بن کر، پانی بہت سا پی کر قے کر دی اور رات بھر غل مچایا۔ دوسرے روز والد صاحب نے تار دلوایا خانم کو اور ایک صاحب اس کو لے کر آ پہنچے۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ میرا کیا حال تھا۔ خانم کا تانگا کمرے کے باہر رکا کہ جہاں میں بنا ہوا بیمار پڑا تھا۔ اس کے بوٹ کی شیریں آواز آئی، مگر سوال یہ تھا کہ نازو بھی آئی ہیں یا نہیں۔ چشم زدن میں نازو اور نازو کی مالکہ دونوں سامنے تھیں۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ اٹھایا، خانم نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے دبایا اور پیشانی پر میرے ہاتھ پھیرا۔ وہ نازو کو ساتھ لائی تھی، اس وجہ سے میرے دل میں محبت کا میٹھا میٹھا درد ہونے لگا۔ اگر مگر وہ نازو کو نہ لاتی تو مجھے بے انتہا صدمہ ہوتا، کچل جاتا، محض اس وجہ سے، بخدا اس وجہ سے کہ میری محبت کی قدر نہ کی، مجھے سانپ سمجھا۔ میں خوش اور بے حد خوش تھا، اس لیے کہ میری پیاری رفیقہ حیات کا میرے اوپر بھروسہ ہے۔ قصہ مختصر، میں اپنی خوشی کا الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری بیوی محبت کے امتحان میں پوری اتری۔ تو یہ تھا اندھیرے کا پہلا حصہ۔ کل پھر آؤں گا اور آپ کو اس چیپٹر اندھیرا کا دوسرا حصہ سناؤں گا۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔